اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم ناظرین اکرام، محبت کے لیے، کسی سے اپنی بات منوانے کے لیے، یہ بہت ہی خاص اللہ کا ایک نام ہے جس کو آپ نے اسی ترتیب کے ساتھ پڑھ لینا ہے جس ترتیب کے ساتھ میں آپ کو بتاؤں گا۔ انشاءاللہ اگلا بندہ آپ کی ہر بات ماننے کو تیار ہو جائے گا۔ اللہ پاک سے دلی دعا ہے کہ اللہ پاک کسی کا محتاج نہ کرے، صرف اپنی ذات کا محتاج رکھے، آمین یا رب العالمین۔ محترم ناظرین، وہ لوگ ایک دفعہ اس عمل کو ضرور آزمائیں جو یہ سمجھتے ہیں کہ ان کا چاہنے والا ان کے منانے کے باوجود نہیں مانتا، تکبر میں ہے، غرور میں ہے، آپ کو سمجھتا ہی کچھ نہیں۔ بعض لوگ ایسے بھی دیکھے گئے ہیں جو اپنے آپ پر بڑا مان کر رہے ہوتے ہیں، وہ یہی کہتے ہیں کہ ایک نہیں تو بہت لوگ ہیں انہیں چاہنے والے۔ وہ آپ لوگوں کو کچھ سمجھتے نہیں ہیں، آپ کی محبت کو ایسے جٹلاتے ہیں جیسے آپ کی کوئی قدر نہیں ہے، آپ کی کوئی اہمیت نہیں ہے۔ ایسے لوگ جو ہوتے ہیں اپنی من مانی کرتے ہیں، اپنی مرضی سے زندگی گزارتے ہیں، دوسروں کو اپنے پاؤں کی جوتی سمجھتے ہیں۔ تو ان لوگوں کے لیے یہ خاص عمل ہے، ایک دفعہ آپ نے اس کو ضرور کر لینا ہے۔ آپ کے پاس اگر تصویر ہے تو اس تصویر پر یہ عمل کر لیں، موبائل میں تصویر ہے اس پہ عمل کر لیں۔ آپ نے اس بندے کو کہیں پہ دیکھا ہوا ہے تو آپ کو صرف اس کا چہرہ یاد ہے، تو پھر آپ نے اس عمل کو کیسے کرنا ہے؟ آپ کے پاس تصویر نہیں ہے، صرف نام پتہ ہے، تو پھر آپ نے اس عمل کو کیسے کرنا ہے؟ تمام طریقے آپ کو اس ویڈیو میں بتائے جائیں گے۔ یہ زیادہ سے زیادہ 3 دن عمل کرنا ہے، ایک دن میں ہی آپ کو فائدہ اس کا نظر آ جائے گا۔ 3 دن تک اگر مسلسل اس عمل کو کر لیتے ہیں تو اگلے بندے سے آپ اپنی ہر بات منوا سکتے ہیں۔ خاص کر وہ میری بہنیں، وہ میری بیٹیاں جو اپنے سسرال میں تنگ ہیں، شوہر لڑتا جھگڑتا ہے، ان کی عزت نہیں کرتا، ان کی عزت نفس کو مجروح کیا جاتا ہے، گھر کا سارا کام بھی کرتی ہیں لیکن پھر بھی ان کی قدر نہیں ہوتی۔ اس طرح مرد حضرات بھی مظلوم ہوتے ہیں، اکثر بیویاں لڑ جھگڑ کے چلی جاتی ہیں یا بد زبانی کرتی ہیں، تو ان سب کے لیے اس عمل کو کیا جا سکتا ہے۔ آپ نافرمان اولاد کے لیے اس عمل کو کر سکتے ہیں۔ غرض دوسرے بندے سے اپنی بات منوانے کے لیے آپ اس عمل کو لازمی کریں۔ انسان کے پاس جب دولت ہوتی ہے، پیسہ ہوتا ہے، تو انسان سمجھتا ہے کہ سب کچھ اس کے پاس ہے۔ دولت مل جائے، چاہنے والے نہ ملے تو سب کچھ رائیگاں جاتا ہے۔ بعض اوقات انسان کے پاس سب کچھ ہوتا ہے، محبت بھی ہوتی ہے، لیکن انسان اپنے غصے کی وجہ سے اس سے جھگڑا کر کے اپنے رشتے تعلقات خراب کر لیتا ہے۔ یہ چھوٹی چھوٹی باتوں سے بگڑے ہوئے تعلقات یا معاملات بعد میں سلجھ نہیں پاتے، بعد میں محبتیں پیدا نہیں ہوتی۔ ایک نہ ایک دن اپنی اکڑ میں، اپنی انا کے غرور میں، تکبر میں بیٹھا رہتا ہے، تعلقات مزید بگڑتے چلے جاتے ہیں۔ اگر آپ پہل بھی کرتے ہیں تو دوسری طرف سے پہل نہیں ہوتی۔ تو اگر انسان برداشت کرنا سیکھ لے تو تعلقات کبھی خراب نہیں ہوں گے۔ تو گھروں میں جو معاملات بگڑے ہوئے ہیں میاں بیوی کے دوران، تو ان معاملات کو بھی بہتر کرنے کے لیے آپ اس عمل کو کر سکتے ہیں۔ اگر آپ شادی شدہ نہیں ہیں، شادی کرنا چاہتے ہیں، تو اللہ پھر بھی اسباب پیدا کرے گا۔ انسان کی تصاویر پر کیے جانے والے جو عملیات ہیں آپ نے بہت دیکھے ہوں گے۔ ویسے تو انسان اپنی تصاویر اس لیے سنبھال کے رکھتا ہے کہ گزرے ہوئے لمحات کو یاد رکھا جائے، لیکن اگر ان لوگوں کی تصاویر آپ کے پاس موجود ہیں جو آپ کو چھوڑ کر چلے گئے ہیں، آپ انہیں واپس بلانا چاہتے ہیں، محبت پیدا کرنا چاہتے ہیں، تو اس عمل کو ایک دفعہ اس تصویر پر آپ نے ضرور آزمانا ہے۔ اگر وہ انسان تکبر میں ہے جس کو آپ واپس بلانا چاہتے ہیں اور اس کے دل میں محبت پیدا کرنا چاہتے ہیں، تو اس عمل کو جب آپ کرتے ہیں تو اس کا تکبر، اس کا غرور چورا چورا ہو جائے گا۔ وہ انسان آپ کے تلوے چاٹنے پر مجبور ہو جائے گا، آپ کے پیچھے پیچھے آنا شروع ہو جائے گا۔ انتہائی آسان سا عمل ہے، کوئی مشکل عمل نہیں ہے۔ آپ نے باوضو اس عمل کو کرنا ہے، شور میں عمل نہیں کرنا، تنہائی میں بالکل بیٹھ کے آپ نے اس عمل کو کرنا ہے۔ سب سے پہلے آپ نے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم ایک دفعہ پڑھ لینا ہے اور بسم اللہ الرحمن الرحیم ایک دفعہ پڑھ لینا ہے۔ اس کے بعد آپ نے درود شریف پڑھ لینا ہے۔ درود شریف آپ درود ابراہیمی پڑھ لیں یا کوئی بھی چھوٹے سے چھوٹا درود آپ پڑھ سکتے ہیں۔ اس کے بعد آپ نے یا اللہ یا ودود یا مستان، یا اللہ یا ودود یا مستان، اس کو آپ نے 3 دفعہ پڑھنا ہے، یعنی یا اللہ یا ودود یا مستان، یہ 1 دفعہ شمار ہوگا۔ آپ نے اسی ترتیب کے ساتھ 3 دفعہ پڑھنا ہے اور اس کے بعد آپ نے صرف قل هو اللہ احد اس کو 7 مرتبہ پڑھنا ہے۔
یہ سارا عمل پہلے یا اللہ، یا ودود، یا مستان 3 دفعہ، اور اس کے بعد قل هو اللہ احد لگاتار 7 مرتبہ۔ ان کو جب اس ترتیب کے ساتھ پڑھا جائے گا تو 1 شمار کیا جائے گا۔ آپ نے جب 1 دفعہ یہ عمل کر لینا ہے، اگر آپ کے پاس تصویر موجود ہے، اگر تو وہ محرم ہے، آپ کا خامند ہے یا آپ کی بیوی ہے یا آپ کا بیٹا ہے، تو آپ نے تصویر کو چوم لینا ہے 1 دفعہ یہ عمل کر کے۔ اسی طریقے سے آپ نے 7 دفعہ اس عمل کو کرنا ہے۔ ایک دفعہ پھر سمجھ لیں، یا اللہ، یا ودود، یا مستانو آپ نے 3 دفعہ پڑھنا ہے، اور قل هو اللہ احد صرف اتنا، اس کو 7 مرتبہ پڑھنا ہے اور یہ 1 شمار ہوگا۔ اسی ترتیب سے آپ نے 7 مرتبہ پڑھنا ہے اور 7 دفعہ ہی تصویر کو چومنا ہے۔ کوئی مشکل کام نہیں ہے۔ اگر آپ کی شادی نہیں ہوئی، کہیں پہ شادی کرنا چاہتے ہیں، اس بندے کی آپ کے پاس تصویر ہے، یا کسی بندے کو آپ اپنا تابع کرنا چاہتے ہیں، اس بندے کی آپ کے پاس تصویر ہے، لیکن وہ نامحرم ہے، آپ نے پھر تصویر کو چومنا نہیں ہے، آپ نے ہاتھ سے اس کو مس کر لینا ہے۔ اسی ترتیب کے ساتھ عمل کر کے آپ نے ہاتھ کو اس تصویر کے اوپر پھیر لینا ہے، چاہے موبائل میں تصویر ہے، چاہے ویسے آپ کے پاس تصویر ہے، آپ نے اس طریقے سے اس عمل کو کر لینا ہے۔ اگر آپ کے پاس تصویر نہیں ہے، صرف اس کا نام پتہ ہے، تو آپ نے تصور میں اس کے نام کے اوپر آپ نے پھونک مار دینی ہے۔ اس ترتیب کے ساتھ آپ یہ عمل کر لیں، اس کے بعد دوبارہ پھر آپ نے درود شریف پڑھ لینا ہے۔ درود شریف پڑھ کے آپ نے اللہ پاک سے اپنے مقصد کے لیے دعا مانگ لینی ہے۔ اسی ترتیب کے ساتھ آپ نے 3 دن یہ عمل کرنا ہے۔ پہلے دن جب آپ عمل کریں گے تو آپ کو اسی دن ہی اس کا پازیٹیو رسپانس آپ کو نظر آنا شروع ہو جائے گا۔ دوسرے دن پھر اس عمل کو کیا جائے گا۔ اس عمل میں ایک خاص بات ہے کہ جب عمل شروع کر دیا جائے، 3 دن مکمل کرنے ہوں، تو آپ نے سارا دن قل هو اللہ احد اس کی کثرت کرنی ہے۔ قل هو اللہ احد، قل هو اللہ احد۔ دیکھنا اللہ کی کیسی مدد آئے گی، آپ خود حیران رہ جائیں گے۔ جب یہ عمل اثر کرتا ہے، انسان کو اپنی آنکھوں پر یقین نہیں ہوتا۔ ایک دفعہ آپ نے ضرور آزمانا ہے۔ فائدہ ہو تو اللہ کی ذات کا شکر ادا کرنا کبھی نہیں بھولنا، اور جائز مقصد کے لیے اس عمل کو کرنا ہے، ناجائز مقصد کے لیے اس عمل کو آپ نے کبھی بھی نہیں کرنا۔ لازمی نہیں کہ آپ نے نماز صرف وظیفے کے لیے ہی پڑھنی ہے، کوشش کیا کریں 5 وقت کی نماز باجماعت ادا کرنے کی۔ محترم ناظرین، ایک دفعہ میرے ساتھ مل کر یہ دعا مانگ لیں۔ میں الفاظ دہراؤں گا، آپ نے آمین کہنا ہے۔ اللہ پاک آپ کے اوپر کرم نوازیاں فرمائے گا۔ اللہ پاک آپ کی تمام نیک حاجات کو پورا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ آپ کی پریشانیاں دور کرے، مصیبتیں دور کرے۔ جو لوگ بھی پریشان ہیں، بچیاں شادی کی وجہ سے پریشان ہیں، رشتے نہیں آ رہے، بندش ہے، رشتوں میں رکاوٹ ہے، اللہ ان کے لیے آسانیاں پیدا فرمائے۔ جو ازدواجی زندگی میں ناخوش ہیں، اللہ تعالیٰ ان کی زندگیوں کو خوشیوں سے بھر دے۔ جو بے اولاد ہیں، اللہ پاک ان کو نیک اور صالح اولاد عطا فرمائے۔ جو اولاد نرینہ چاہتے ہیں، اللہ ان کو اولاد نرینہ عطا فرمائے۔ جو دنیا فانی سے رخصت ہو چکے ہیں، ہم ان کے لیے بھی دعا کرتے ہیں، اللہ پاک ان کو بخش کر ان کے درجات کو بلند فرمائے۔ جو مالی طور پر پریشان ہیں، روزگار نہیں ہے، اللہ پاک انہیں اچھا روزگار دے۔ جن کے پاس روزگار ہے، کاروبار میں برکت نہیں ہے، اللہ انہیں برکت عطا فرمائے۔ غرض تمام مسلمانوں کی جو بھی جائز حاجات ہیں، اللہ پاک اپنے سونے حبیب حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے وسیلے سے ان کو وہ سب کی چیزیں عطا فرمائے۔ آمین ثم آمین۔ تمام دوستوں سے گزارش ہے کہ اللہ کے 99 ناموں میں سے ایک نام کمنٹ میں لازمی ٹائپ کریں۔